بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سداد بادشاہ جس نے دنیا میں جنت بنا دی، وہ جگہ کہاں ہے؟ اس جنت کا کیا ہوا؟ دنیا میں ایسا انسان جس نے اپنی جنت بنائی، لیکن وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو پایا یا نہیں؟ آئیں جانتے ہیں آخر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، وہ جگہ کہاں ہے، اور بعد میں اس کی جنت کا کیا ہوا، اور آج اس کی جنت کیسی دکھتی ہے۔ اسی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے طاقتور اور زورآور قوم آئی جو کہ اپنی سرکشی اور گھمنڈ کی وجہ سے اس دنیا سے مٹا دی گئی۔ قوم عاد انہی میں سے ایک۔ اس قوم کی طرف اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی میں رہتی تھی جو یمن کے علاقے میں تھی۔ ان لوگوں پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت بہت بڑی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام سدید اور دوسرے کا نام سداد تھا۔ جب سدید کی موت ہو گئی تو پوری حکومت سداد کو مل گئی۔ حکومت کا اس کو اتنا گھمنڈ تھا کہ اس نے خدائی تک کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے بارے میں سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے۔ اس نے پوری دنیا کے ہنرمند کو بلایا اور اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹ بنا کر بھیجیں، اور ایک شہر 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیاد اتنی گہری کھدائی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے باہر ہو گئی تو ان پر سونے چاندی کی اینٹ کی دیوار بنائی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ اس کے بعد شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لائی گئی، اور ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ سارے شہر میں ریشم کی قالین بچھا دی گئی۔ دوستو، روایت میں آتا ہے اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور سداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ اس شہر کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لو لشکر کے ساتھ بہت ہی تکبر والے انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے پیر نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ سداد نے پوچھا تم کیوں یہاں آئے ہو؟ اس پر ملک الموت نے کہا تیری جان نکالنے۔ اس پر سداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا نہیں۔ اس پر سداد کہنے لگا چلو اس قدر ہی فرصت
فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر جاؤں۔ اس پر ملک الموت نے کہا کہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا جب شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک خطرناک چیخ ماری، اور اس وقت تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹ اور محلوں کے ساتھ زمین میں سما گیا، اور اس دنیا میں نام و نشان باقی نہ رہا۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے، اس لیے اپنی زندگی اللہ پاک کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے۔